وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا. And they indeed wished to scare thee from the land that they might drive thee forth from thence, and then they would have stayed there but a little after thee. سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا. Such was our method in the case of those whom we sent before thee to mankind, and thou wilt not find for our method aught of power to change. اور قریب تھا کہ یہ لوگ تمہیں زمین مکہ سے پھسلا دیں تاکہ تمہیں وہاں سے نکال دیں، اور اس وقت تمہارے بعد یہ بھی نہ رہتے مگر کم. جو پیغمبر ہم نے تم سے پہلے بھیجے تھے ان کا اور ان کے بارے میں ہمارا یہی طریق رہا ہے، اور تم ہمارے طریق میں تغیر و تبدل نہ پاؤ گے. سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے. جب یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شام جانے کا مشورہ دیا، کہتے ہیں کہ یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ کو ملک شام چلا جانا چاہیے، وہی نبیوں کا وطن ہے، اس شہر مدینہ کو چھوڑ دینا چاہیے. اس پر یہ آیت اتری، لیکن یہ قول ضعیف ہے، اس لیے کہ یہ آیت مکی ہے اور مدینے میں آپ کی رہائش اس کے بعد ہوئی ہے. کہتے ہیں کہ تبوک کے بارے میں یہ آیت اتری ہے. یہودیوں کے کہنے سے کہ شام جو نبیوں کی اور محشر کی زمین ہے، آپ کو وہیں رہنا چاہیے، اگر آپ سچے پیغمبر ہیں تو وہاں چلے جائیے، آپ نے انہیں ایک حد تک سچا سمجھا. غزوہ تبوک سے آپ کی نیت یہی تھی، لیکن تبوک پہنچتے ہی سورہ بنی اسرائیل کی آیتیں اتریں. اس کے بعد کہ سورت ختم کر دی گئی تھی وَإِن كَادُوا سے تحویلا تک، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو مدینے کی واپسی کا حکم دیا اور فرمایا وہیں آپ کی موت اور زندگی وہیں سے دوبارہ اٹھ کر کھڑا ہونا ہے. لیکن اس کی سند بھی نظر سے خالی نہیں اور صاف ظاہر ہے کہ یہ واقعہ بھی ٹھیک نہیں. تبوک کا غزوہ یہود کے کہنے سے نہ تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان موجود ہے. اللہ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 213 میں فرمایا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، یعنی جو کفار تمہارے ارد گرد ہیں ان سے جہاد کرو. اور آیت میں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حرام کردہ کو حرام نہیں سمجھتے ہیں اور حق کو قبول نہیں کرتے، ایسے اہل کتاب سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو یہاں تک کہ وہ ذلت کے ساتھ جزیہ دینا منظور کر لیں. یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 29 ہے. اور وجہ اس غزوے کی یہ تھی کہ آپ کے جو اصحاب رضی اللہ عنہم جنگ موطا میں شہید کر دیے گئے تھے ان کا بدلہ لیا جائے. واللہ اعلم. ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد کافروں کا وہ ارادہ ہے جو انہوں نے مکے سے جلا وطن کرنے کے بارے میں کیا تھا. چنانچہ یہی ہوا بھی کہ جب انہوں نے رسول اللہ کو نکالا پھر یہ بھی وہاں زیادہ مدت نہ گزار سکے، اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی آپ کو غالب کیا. 1.5 سال ہی گزرا تھا کہ بدر کی لڑائی بغیر کسی تیاری اور اطلاع کے اچانک ہو گئی اور وہیں کافروں کا اور کفر کا دھڑ ٹوٹ گیا. ان کے شریف و رئیس تہہ تیغ ہوئے، ان کی شان و شوکت خاک میں مل گئی، ان کے سردار قید میں آ گئے. پس فرمایا کہ یہی عادت پہلے سے جاری ہے، اگلے رسولوں کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ کفار نے جب انہیں تنگ کیا اور دیس نکال دیا پھر وہ بھی بچ نہ سکے. اللہ کے عذاب نے انہیں غارت اور بے نشان کر دیا. ہاں چونکہ ہمارے پیغمبر رسول رحمت تھے اس لیے کوئی آسمانی عام عذاب ان کافروں پر نہ آیا، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کی آیت نمبر 33 میں فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، یعنی آپ کی موجودگی میں اے نبی اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہ کریں گے